السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سو بچوں، آج آپ کے لیے ایک نئی سٹوری ہے انشاءاللہ. اوکے اینڈ آپ لوگوں کو بہت مزہ آئے گا. تو چلے شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ہے مقیتہ محبوب اور میں آپ کو آج ایک بہت انٹرسٹنگ سٹوری سنانے والی ہوں. تو چلیں، بٹ بیفور میں آپ کو سٹوری سناؤں، یہ دیکھیے اتنے سارے پیغمبر ہیں، پروفٹس ہیں جس کا ذکر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. اگر آپ دیکھیں تو آدم علیہ السلام سے شروع ہوتا ہے قرآن، پروفٹس کا سلسلہ. آدم علیہ السلام پہلے آئے تھے، پھر شیت علیہ السلام، ادریس علیہ السلام، ایسے کرتے 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 آخری نبی کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو اتنے سارے پروفٹس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا ہے. کیوں بھیجا ہے؟ سو دیٹ وہ ہم کو صحیح راستہ دکھا سکیں، سو دیٹ وہ ہم کو بتائیں کہ یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اوکے تو آج ہم کس پروفٹ کے بارے میں سٹوری سننے والے ہیں؟ لاسٹ ٹائم کون سی پروفٹ کے بارے میں ہم لوگوں نے سٹوری سنی تھی؟ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اور اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں، ہے نا؟ آج ہم جو سٹوری سنیں گے وہ آپ لوگ مجھے بتائیں. وہ سٹوری ایک بہت ہی گرم ملک میں ہوئی ہے، جہاں پہ بہت گرمی ہوتی ہے. کچھ سمجھ میں آیا کہاں ہوئی ہوگی؟ نہیں، ریور نائل کے پاس ہوئی ہے. ایک ندی ہے جو بہت لمبی ندی ہے، بہت بہت لمبی 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 ندی دنیا کی. اس کا نام ہے نائل. وہاں پر ہوئی ہے یہ سٹوری. اچھا، اس ندی میں بہت کروکوڈائلز ہوتے ہیں، مگرمچھ جو لوگوں کو کھا جاتے ہیں. اچھا، دوسرا کلو، یہ بھی ریور نائل ہے. ریور نائل سے لوگ یہاں پہ جو رہتے ہیں پانی لیتے ہیں، کھیتی باڑی کرتے ہیں اور گھر بناتے ہیں. بہت سارے کام میں آتا ہے اس کا پانی. تو یہ کہاں پر ہوگا؟ ہائیروگلفس اسے کہتے ہیں. یہ ایک طریقے کی لکھائی ہے، ہم کو نہیں سمجھ میں آتی، لیکن یہاں کے لوگ اس کو پڑھ سکتے ہیں اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. تو میں کہاں کی سٹوری بتانے والی ہوں ابھی؟ ایک اور کلو، وہاں کے راجا لوگ بہت پاورفل ہوتے تھے، بہت پیسہ ہوتا تھا ان کے پاس. تو میں بتا رہی ہوں سٹوری جو ایجپٹ میں ہوئی تھی. جی، ایجپٹ میں سٹوری ہے موسیٰ علیہ السلام کی، جن کو کلیم اللہ بھی کہا جاتا ہے. کلیم اللہ کیوں کہا جاتا ہے وہ ہم ابھی سٹوری میں معلوم کریں گے انشاءاللہ. اوکے، تو موسیٰ علیہ السلام ایجپٹ میں ہوتے تھے. تو ایجپٹ کے لوگ اسرائیل کے لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرتے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں انصاف کرنے، لوگوں کی مدد کرنے، اور یہاں کے کنگ کو یہ پیغام دینے کہ جو تم کر رہے ہو وہ بہت غلط ہے، لوگوں کے اوپر جو ظلم کر رہے ہو وہ غلط ہے. ٹھیک ہے، رائٹ. تو یہاں سٹوری تو بہت لمبی ہے موسیٰ علیہ السلام کی. قرآن میں بہت دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوا ہے. انفیکٹ سب سے زیادہ جو پیغمبر کا ذکر ہوا ہے وہ ہے موسیٰ علیہ السلام. تو موسیٰ علیہ السلام آج ہم جو دیکھیں گے وہ ہم دیکھیں گے موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر موسیٰ علیہ السلام آسیہ علیہ السلام سے کیسے ملے تھے، پھر ایک ایجپشین کی موت ہو جاتی ہے. اوکے، جو مصر کا رہنے والا تھا اس کی موت ہو جاتی ہے. وہ کیوں ہوئی تھی اور اس کی وجہ سے کیا آگے حالات بنے. پھر موسیٰ علیہ السلام مدین چلے جاتے ہیں، وہاں 10 سال رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ ان کو نبوت دیتے ہیں. پھر موسیٰ علیہ السلام فرعون کی محل میں آتے ہیں اور پھر ان کا سامنا میجیشین سے ہوتا ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے ایجپٹ کے لوگوں پر بہت سارے عذاب بھیجتے ہیں. وہ عذاب کے بارے میں ہم دیکھیں گے. تو ہم یہاں اپنی سٹوری ختم کریں گے اور پھر اگلے ٹائم جب ہم انشاءاللہ سٹوری کنٹینیو کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام پھر اللہ کے حکم سے یہاں سے کیسے چلے جاتے ہیں. اوکے، ایجپٹ سے کیسے چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو سٹوری یوں شروع ہوتی ہے. ایجپٹ کے بادشاہ
جس کو فرعون کہتے ہیں، بہت ظالم بادشاہ تھا، بہت خراب. وہ کہتا تھا کہ میں بہت پاورفل ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، تو میں یہاں کا گاڈ ہوں، میں خدا ہوں، تم سب کو میری عبادت کرنی ہوگی، میرے سامنے جھکنا ہوگا، میری بات ماننا ہوگا. تو وہ کیا کرتا تھا، لوگوں کے اوپر بہت ظلم کرتا تھا، ان کو بہت تکلیف دیتا تھا، اور پھر کیونکہ ان کو اتنی تکلیف ہوتی تھی، وہ جیسے کہتا تھا وہ لوگ مان لیتے تھے. ایسے ہی دن چلتے گیا. ایک دن کیا ہوا، یا تو راجا کو ایک خواب آیا، یا پھر کسی دوسرے نے کوئی خواب دیکھا. بہرحال ایک بات چھڑ گئی کہ فرعون، یہ جو تمہارا راج چل رہا ہے یہ زیادہ دن نہیں چلے گا، کیونکہ ایک آدمی آئے گا جو تمہارا یہ سب جو تم غلط کام کر رہے ہو اس سے تم کو ہٹا دے گا، تو تمہاری جو منمانی چل رہی ہے، تمہارا جو پاور ہے وہ سب ختم ہو جائے گا. تو یہ سن کر فرعون کو بہت غصہ آیا، اور وہ سب اپنے اپنے منسٹرز کو بلاتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کیا یہ صحیح ہے. تو منسٹرز اپنے جو بھی ہے ایکسپرٹ اوپینین، جو اپنی رائے مشورہ ہے وہ دیتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ صحیح ہے، ایک آپ کے ہی یہ جو آپ کے لوگ ہیں اس میں سے ایک آدمی آئے گا اور وہ آپ کو چیلنج کرے گا، اور آپ کے لیے تب مصیبت ہو جائے گی. تو وہ کہتا ہے آپ کیا کریں گے؟ تو وہ حکم دیتا ہے کہ سب بچے جو بوائز ہوں گے پیدا، ان سب کو مار دو، پورے بوائز کو مار دو. تو اگر پورے بوائز کو مار دیں گے تو تھوڑے سالوں کے بعد تو کوئی بوائز نہیں بچیں گے، ہے نا، صرف لڑکیاں ہوں گی. پھر بڑے بڑے کام کون کرے گا، جیسے کہ وزن اٹھانے والے کام ہیں، پیلس بنانا ہے، اور بہت ہیوی کام، فارمنگ کرنا ہے، دور گھوڑے پہ بیٹھ کے کہیں جانا ہے، تو یہ سب کام عورتیں نہیں کر سکیں گی وہ زمانے کے. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا مت کریے، سب لڑکوں کو مت ماریے، آپ 1 سال ماریے، آڈ ایئر جس کو کہتے ہیں، آپ جو اسکول میں پڑھتے ہیں، 1 سال بچوں کو مار دیجئے، اور پھر دوسرے سال جو بھی بچے پیدا ہوتے ہیں ان کو آپ زندہ رہنے دیجئے. آپ ایسے کریں گے تو پھر تھوڑے بچے بچ جائیں گے اینڈ ہمارے لیے بعد میں کام آئیں گے. تو راجہ کہتا ہے اوکے ٹھیک ہے، چلو ایسا ہی صحیح. ٹھیک. تو اب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے، تو کیا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو مرنے دیں گے؟ نہیں نا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، جس دن لڑکوں کو نہیں مارنا ہے اس دن ان کے بڑے بھائی کو پیدا کرتے ہیں، ہارون علیہ السلام کو. اوکے. تو ہارون علیہ السلام جس دن کسی کو نہیں مارنا ہے، جس سال کسی کو نہیں مارنا ہے اس سال پیدا ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہوتا. اب نیکسٹ ایئر موسیٰ علیہ السلام پیدا ہونے والے تھے. اب کیا ہوگا، جس سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوں گے اس سال تو وہ کنگ کے لوگ آئیں گے، ڈھونڈیں گے اور مار دیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام کے مدر جو ہیں وہ بہت سیڈ ہو جاتی ہیں، وہ بولتی ہیں یا اللہ میرا بچہ مر جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ڈونٹ یو وری، آپ پریشان مت ہوں، میں اس بچے کو بچاؤں گا، کیونکہ اس بچے سے اللہ تعالیٰ کو آگے بہت کام لینا تھا. تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی امی کو بولتے ہیں کہ تم مت ڈرو، تم اس کو ایک ڈبے میں ڈالو بچے کو، اور اس کو ندی میں چھوڑ دو. کون سی ندی؟ ریور نائل. تو ریور نائل میں کیا بتا رہی تھی، کیا ہوتے ہیں، بہت سارے کروکوڈائلز ہوتے ہیں، ہے نا، بہت بڑی ندی ہے، ڈیپ ہے، بہت گہری ندی. تو اس میں اگر بچے کو چھوڑ دیں تو کیا ہوگا، کوئی کروکوڈائل کھا سکتا ہے. لیکن یہ اللہ کا حکم تھا اور اللہ تعالیٰ چاہ رہے تھے کہ موسیٰ بچ جائیں. تو اللہ تعالیٰ موسیٰ کی ماں کو کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو، میں یہ بچے کی حفاظت کروں گا. تو پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر موسیٰ کی امی کیا کرتے ہیں، اس کو ڈبے میں ڈال کر ندی پہ چھوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ندی کو حکم دیتے ہیں کہ تو دھیرے دھیرے بہنا، ورنہ اگر زور زور سے بہے گی تو ڈبہ الٹ پلٹ ہوتے جائے گا. تو اللہ تعالیٰ ندی کو حکم دیتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کہتی ہیں، مدر کہتی ہیں ان کی بڑی بیٹی سے کہ تم پلیز جاؤ اور دیکھو کہ یہ ڈبہ کہاں جا رہا ہے،
کہاں تک جاتا ہے یہ ڈبہ، تم جا کر دیکھو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ کا پلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہاں لے کے جاتے ہیں اس بچے کو، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہاں جائے گا یہ ڈبہ؟ یہ ڈبہ جاتا ہے سیدھے فرعون کے پیلس، اور وہاں پر ان کی جو وائف ہے جن کا نام آسیہ ہے، ان کی میڈز، ان کی جو کام والی ہوتی ہیں، وہ دیکھتی ہیں کہ ارے یہ ڈبہ ہمارے ندی، ان کی پیلس سے گزرتے ہوئے جاتی ہے ندی، ارے یہ تو ڈبہ ہمارے ندی کے پاس آ رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں اس میں کیا ہے۔ اور جب کھولتی ہیں تو اس میں ایک بیبی نکلتا ہے۔ یہ تو بیبی بوائے ہے، اور فرعون تو سب بیبی بوائز کو مارنے والے ہیں۔ تو آسیہ علیہ السلام وہ بیبی کو گود میں لیتی ہیں، اور گود میں لینے کے بعد ان کو بہت پیارا دکھتا ہے یہ بچہ۔ تو پھر وہ فرعون کے پاس جاتی ہیں اور وہ بولتی ہیں دیکھیے آپ سب بچوں کو مار رہے ہیں نا، اس ایک بچے کو چھوڑ دیجئے، یہ بچے کو میں رکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس رہنے دیجئے پلیز۔ تو فرعون بولتا ہے ارے ایسے کیسے، نہیں 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 نہیں، کہیں یہ وہ بچہ تو نہیں ہے جو بڑا ہو کر مجھ سے مقابلہ کرے گا؟ تو آسیہ علیہ السلام کہتی ہیں کہ دیکھیے کتنا پیارا بچہ ہے، اس کو پلیز مجھے رکھنے دیجئے۔ اور وہ بہت سیڈ ہو جاتی ہیں کہ کہیں شاید اس بچے کو بھی مار دیں گے۔ تو پھر فرعون کیا کرتا ہے، آسیہ علیہ السلام کو دیکھتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ اچھا جانے دو، کیونکہ آسیہ علیہ السلام کو بچے نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو یہ بچہ بہت پیارا دکھتا ہے۔ تو فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے تم رکھ لو، لیکن اب نئی مصیبت ہو جاتی ہے، موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام بہت رونا شروع کرتے ہیں۔ تو وہ سب لوگوں کو بلاتے ہیں کہ چلو یہ بچے کو دودھ پلا دو، تو کوئی بھی عورت سے وہ دودھ نہیں پیتے، نہیں نہیں، روتے رہتے ہیں روتے رہتے ہیں۔ تو پریشان ہو جاتے ہیں ان لوگ کہ کتنی دیر بھوکا رہے گا بچہ۔ تو پھر کیا کرتے ہیں، ایک نیوز پھیلاتے ہیں کہ اگر کوئی عورت آ کر ہمارے بچے کو دودھ پلا سکتی ہے تو بہت خوشی کی بات ہوگی۔ تو جو بڑی بہن تھی جو سب کچھ دیکھ رہی تھی نا کہ کہاں گیا ہے بکسا، تو وہ جاتی ہے کوئین کے سامنے اور کہتی ہے کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، وہ آئیں گی اور وہ اس بچے کو دودھ پلا دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کا پلان کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں سے ملانا، اس لیے وہ کسی کا دودھ نہیں پی رہے تھے۔ تو وہ فرعون کہتا ہے ٹھیک ہے تم جاؤ وہ عورت کو لے کر آؤ۔ تو جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام کی ماں آتی ہے، موسیٰ علیہ السلام آرام سے دودھ پی لیتے ہیں۔ تو فرعون کو ڈاؤٹ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اتنے آسانی سے دودھ کیسے پلا سک رہی ہو؟ تو ان کی مدر کہتی ہے دیکھیے میں بہت پیاری عورت ہوں، سب بچے مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرا دودھ بہت میٹھا ہوتا ہے، تو سب بچوں کو میرا دودھ پسند آتا ہے، اس لیے یہ بچہ بھی میرا دودھ پی رہا ہے۔ تو فرعون سوچتا ہے، بولتا ہے اوکے ٹھیک ہے چلو کوئی بات نہیں۔ تو وہ روز جاتی ہیں، روز وہ بچے کو دودھ پلاتی ہیں۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور ان کی ماں کو ملا دیتے ہیں۔ دیکھا اللہ تعالیٰ کا پلان کیسا ہے، جب بکسے کو ندی میں چھوڑ رہی تھی ان کی ماں تو وہ کتنی ڈر رہی تھی، لیکن ان کو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ وہ بچے کی حفاظت کریں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ ماں اور بچے کو ملا دیتے ہیں، ہے نا۔ تو ہم کو اس سے کیا سیکھ ملتی ہے کہ چاہے کوئی کتنی بھی بری پلاننگ کرو، فرعون کا پلان کیا تھا، سب بچوں کو مارنے کا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اسی بچے کو اسی کے پیلس میں، فرعون کے پیلس میں لا کر اس کی ماں سے ملا کر اس کو بڑا کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کا پلان بہت 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 پرفیکٹ ہوتا ہے جو ہم کو سمجھ میں بھی نہیں آتا۔ اوکے، سو ہم کو جب بھی کوئی کام سے ڈر لگتا ہے تو ہم کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا بہت کچھ اچھا پلان ہوگا اس میں۔ جب کبھی آپ کوئی چیز بھول جاتے ہیں یا آپ سے کچھ ہو جاتا ہے غلط کام آپ نہ چاہتے ہوئے، یا آپ کی بس چھوٹ جاتی ہے، یا آپ کوئی بڑے پکنک پہ جانا چاہ رہے ہیں اور کسی وجہ سے آپ نہیں جا پاتے، تو اللہ تعالیٰ کا شاید بہت بڑا کوئی پلان ہوگا اس میں، ہے نا۔ تو ہم کو جو ہے اللہ کے پلان کو ہیپیلی ایکسیپٹ کرنا ہوگا کہ
اگر موسیٰ علیہ السلام کی مدر ان کو ندی پر نہیں چھوڑتی تو پرابلم ہوتا نا، کنگ کے لوگ آتے اور اس بچے کو مار دیتے. تو اللہ تعالیٰ کا حکم کیونکہ ان کی مدر نے ایکسیپٹ کیا اور جیسے کہا گیا تھا ویسے ان کی مدر نے کیا، اس وجہ سے وہ بچہ زندہ رہ گیا. ٹھیک ہے، تو ہم کو یہ سبق ملتا ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے پلان، جو بھی پلان اللہ تعالیٰ کا ہو اس کو ہم کو ایکسیپٹ کرنا ہے. اوکے، چلیے آگے بڑھتے ہیں. اب بہت سال گزر جاتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام ابھی بیبی نہیں رہے، ابھی وہ بڑے ہو گئے ہیں. تو ایک دن وہ ایسے ہی گزرتے رہتے ہیں باہر شہر، مارکیٹ ایریا جسے کہتے ہیں. اوکے، تو وہاں پہ دو لوگوں کی فائٹنگ ہوتے رہتی ہے. ایک تھا ایجپٹ والا آدمی اور ایک تھا اسرائیلی. تو یہ دونوں کی فائٹنگ ہوتی ہے. اب اسرائیلی لوگوں کو فرعون نے سب لوگوں کو سلیوز بنا کے رکھا ہے، مطلب وہ بہت کم لیول والے لوگ ہیں فرعون کے حساب سے، اور ایجپٹ والے لوگ بہت ہائی لوگ ہیں. تو ان دونوں کی فائٹنگ ہوتی ہے. تو یہ اسرائیلی جو ہے موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگتا ہے جب وہ گزر رہے ہوتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ پلیز مجھے آؤ نا، تھوڑی سی ہیلپ کرو، یہاں پر فائٹنگ ہو رہی ہے اور یہ مجھے مار رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کافی اسٹرانگ آدمی تھے، بلٹ ان کا جو تھا وہ اچھے ہٹے کٹے تھے. تو وہ آتے ہیں اور وہ ایک مکہ مارتے ہیں اس ایجپشین کو اور وہ مر جاتا ہے ایک دم سے. تو موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے کہ اس کو ایسے مار دیں، لیکن وہ اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، وہ ایک ہاتھ لگاتے ہیں اور وہ مر جاتا ہے. تو اب موسیٰ علیہ السلام کو بہت پریشانی ہوتی ہے، ارے میرے سے ایک آدمی مر گیا. تو وہ بہت سیڈ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. تبھی کوئی بھاگتے ہوئے آتا ہے اور بولتا ہے کہ موسیٰ، ابھی جو ایجپٹ کے لوگ ہیں وہ آئیں گے اور تمہیں لے جائیں گے کیونکہ تم نے ایک ایجپشین کو مار دیا، کیونکہ ایجپشینس بہت ہائی لوگ مانے جاتے تھے. تو بھاگ جاؤ بھاگ جاؤ، تم بھاگ جاؤ، ایسے کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام ڈر کے مارے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، غلطی میں مجھ سے ایک آدمی کی موت ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیجئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غلطی سے ہو گئی، چلو میں تمہیں معاف کرتا ہوں. کیونکہ اگر کوئی جان بوجھ کے کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نہیں پسند کرتے. پھر بھی ہم جب جان بوجھ کے بھی کرنے کے بعد اگر ہم معافی مانگتے ہیں تو بھی اللہ معاف کر دیں گے. لیکن یہاں پہ تو موسیٰ علیہ السلام نہیں چاہتے تھے کہ اس کو ماریں، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف کر دیا. تو اب موسیٰ علیہ السلام بھاگتے ہیں، بہت دور نکل جاتے ہیں. اس جگہ کا نام تھا مدین. اب بھوکے پیاسے بہت ہیں اور وہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے لوگ اپنی بکریاں لے کر آئے ہیں، بکریوں کو پانی پلانے، ایک جہاں پر بھی کنواں وغیرہ ہوتا ہے وہاں پہ ان کو پانی پلانے کے لیے لے کر آئے ہیں. تو وہاں سب آدمی ہیں، بہت سارے آدمی ہیں. تو دو عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں، وہ سب دیکھ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہ یہ دو عورتیں اپنی بکریوں کو پانی کیوں نہیں پلا رہے. تو وہ جاتے ہیں ان کے قریب اور پوچھتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں پلا رہے اپنی بکریوں کو پانی. تو وہ کہتے ہیں کہ دیکھیے ہماری بکریاں ویٹ کریں گی جب تک یہ آدمی لوگ نہ ہٹیں، کیونکہ ہم تھوڑی دھکا دے کر آدمیوں کو اندر جا سکتے ہیں، ہم کو ویٹ کرنا پڑتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اچھا ایسی بات ہے، چلو میں لے کے جاتا ہوں ان کو. تو وہ تو آدمیوں کو آرام سے دھکا مار کے یہ بکریوں کو پانی پلا کر ان کو واپس دے دیتے ہیں. تو وہ عورتوں کا کام جلدی ہو جاتا ہے. وہ عورتیں چلی جاتی ہیں گھر اپنے. تو ان کے بابا پوچھتے ہیں کہ تم اتنی جلدی کیسے آ گئی. وہ سناتی ہیں قصہ کہ ایک آدمی وہاں پر ہماری مدد کر رہے تھے، انہوں نے ہماری بکریوں کو پانی پلا دیا. تو ان کے بابا کہتے ہیں ارے یہ تو بہت نیک آدمی دکھتا ہے، ان کو گھر لے کر آؤ. تو جب وہ ایک عورت آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آپ کو ہمارے بابا گھر بلا رہے ہیں، وہ آپ کو شکریہ بولنا چاہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں وہاں پر. تو ان کے بابا کہتے ہیں کہ بہت بہت شکریہ، تم بہت اچھے آدمی ہو، کیا تم میرے لیے کام کرو گے؟ میں تمہیں پیسے دوں گا اور تم میرے پاس اگر اچھے سے 9 یا 10 سال کام کرتے ہو تو تم بعد میں میری ایک بیٹی سے شادی بھی کر سکتے ہو. تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ آفر اچھا دکھتا ہے کہ میں تو بھاگ کر آیا ہوں، میرے پاس گھر نہیں ہے، فیملی نہیں ہے، کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں ہے، چلو مجھے نوکری مل جاتی ہے، رہنے کے لیے گھر مل جائے گا، پھر میری ایک فیملی بھی ہو، نہ بھی کوئی پاورفل ہو. اللہ
اگر چاہیں اور اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے آسان کرتے ہیں. جیسے کہ یہاں ہوا، یہاں پر اتنے سارے میجیشنز تھے، بٹ آخر میں جیت کس کی ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام کی. تو اللہ تعالیٰ کے حق کی بات جو کرتا ہے اس کی جیت ہمیشہ ہوتی ہے، جو صحیح بات کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہے اس کی ہار ہوتی ہے. ٹھیک، تو یہاں تک یہ سبق ہم کو ملا. اب ایسے ہی دن گزرتے گئے، لیکن جو مصر کے لوگ تھے، ایجپشینز تھے، وہ بالکل موسیٰ علیہ السلام کے پیغام پر یقین نہیں لا رہے تھے. وہ اسی طریقے سے اسرائیلیوں کو ستا رہے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آنے لگے. اللہ تعالیٰ جو ہے ایجپٹ کے لوگوں کو یہ بتانے کے لیے کہ اب آپ کا جو ظلم ہے اسے ختم کرنا ہوگا، ورنہ میں پنشمنٹ بھیجوں گا. اس طور پر اللہ تعالیٰ نے ایک ایک کر کر ان لوگوں پہ عذاب بھیجا. تو یہ سب عذاب جو ہے ایک دن کے بعد نہیں ہوئے، یہ کافی سالوں کے بعد ایک ایک چیز ہوتے گئی. تو جیسے کہ پہلے کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی. جو وہ ندی تھا، ریور نائل تھی، وہ اکثر کیا ہوتی تھی، اس میں پانی بہت ہوتا تھا اور وہ پانی بہہ کے زمین تک آتا تھا، بینکس جسے کنارے جسے کہتے ہیں. تو پھر وہاں پہ کھیتی باڑی ہوتی تھی. تو ایسا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ندی کو حکم دیا کہ وہ پانی اپنا کناروں تک نہ لائے، اور پھر وہاں پہ کھیتی باڑی نہیں ہوئی. جب کھیتی باڑی نہیں ہوئی تو کوئی فصل نہیں اگی، اور وہاں پر سب کچھ سوکھا ہو گیا. تو بہت سالوں تک یہ تکلیف ہوئی لوگوں کو. تو پھر پہلے تو ایجپشین سوچ رہے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کی کوئی چال ہے، کوئی جادو کر رہے ہیں. پھر ان کو سمجھ آیا کہ یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، یہ اوپر جو خدا ہے وہ ہم پر عذاب بھیج رہے ہیں. تو پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی مانگی، اور کہنے لگے کہ آپ اللہ سے دعا کریں اور ان کو کہیں کہ یہ عذاب ہٹا دیں، ہم یقین لاتے ہیں آپ کے پیغام پر. تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے جو ڈراٹ جسے کہتے ہیں، سوکھا جو ہوتا ہے، اس کو ہٹا دیا. پھر ہٹانے کے بعد تھوڑے دنوں کے بعد، ایسی تھوڑے دن گزر گئے، سال گزر گئے، وہ پھر اپنے برے کاموں پر واپس چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ نے فلڈز بھیجے، جہاں پر بہت بارش پانی ہو جاتا ہے، گھروں میں پانی آ جاتا ہے، اپنے کچن میں آ جاتا ہے، ہر کھانے کی چیز خراب ہو جاتی ہے، آپ کے جو جانور ہیں وہ مر جاتے ہیں، آپ کو رہنے کی جگہ نہیں ہوتی. تو اس قسم کا عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجا. تو جب فلڈز آئے تو پھر یہ لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پلیز دعا کریے آپ کے خدا سے کہ یہ عذاب ہٹا دیں. تو موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ عذاب بھی ہٹا دیا. پھر ویسے ہی وقت گزرتا گیا. اب یہ مصر کے جو لوگ تھے وہ اپنی بات پر نہیں ٹھہرتے تھے، جو بولتے تھے پھر تھوڑے دنوں کے بعد پھر اسی غلط راستے پہ جاتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے لیے جوں کا عذاب بھیجا، جو سر میں جوں آتے ہیں، اور پھر جو لکڑی کھانے والے ٹرمائٹس ہوتے ہیں، دیمک ہوتے ہیں، ایسے چھوٹے چھوٹے کیڑوں کا عذاب بھیجا. اب سوچا جائے تو ایک چھوٹا سا کیڑا ہے، لیکن اگر وہی بہت زیادہ بڑھ جائیں تو کیا ہوگا؟ اگر آپ کے سر میں پورے جوں ہی جوں بھر جائیں تو آپ کو سوائے کھجانے کی کوئی کام ہی نہیں ہوگا. اوکے، اور پھر جوں یہاں گر رہی ہے، وہاں گر رہی ہے، آپ کھانا کھانے جائیں گے، آپ کا سر کھجا رہا ہے، پھر آپ نوالا چھوڑیں گے، دونوں ہاتھوں سے سر کھجائیں گے. تو اس طریقے کا عذاب اتنے دنوں تک تھا جس سے لوگ بیمار ہونا شروع ہو گئے. تو پھر وہ آئے موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور دعا مانگی کہ یہ عذاب پلیز ہمارے پاس سے ہٹا دیں. تو پھر اللہ تعالیٰ دعا قبول کر لیتے ہیں، پھر وہی لوگ برے راستے پہ واپس چلے جاتے ہیں. تو ایسے چلتے گیا. پھر دوسرا عذاب اللہ تعالیٰ نے مینڈکوں کا بھیجا، فراگز. اب اتنے فراگز ہو گئے، پیر رکھنے کی جگہ نہیں تھی، ان کے ٹیبل پہ مینڈک، پلنگ پہ مینڈک، ہر جگہ کھانے کی جگہوں پہ مینڈک. تو یہ بھی ایک بڑا عذاب ہو گیا. پھر دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے، تو اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی اور یہ عذاب بھی ہٹایا. پھر آئے لوکسٹ ٹڈے جو ہوتے ہیں، جو حال ہی میں افریقہ میں، پاکستان میں، راجستھان میں، مہاراشٹرا میں یہ سب آ گئے تھے. اتنے سارے آئے کہ ایجپٹ میں اتنے ٹڈے آئے کہ ان کو سورج بھی نہیں دکھتا تھا، اتنے آسمان میں اتنے پھیلے ہوئے. وہ پورے پلانٹس کو کھا لیتے تھے، ہر کھانے کی چیز کو وہ کھا لیتے تھے. تو پورے کراپس، فصل پوری خراب ہو جاتی تھی. تو
پھر آئے وہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ لوگ اور دعا مانگنے لگے کہ اللہ تعالیٰ پلیز ہمیں اس عذاب سے، آپ موسیٰ علیہ السلام دعا کریے کہ اللہ ہمیں اس عذاب سے بچا لے. تو اللہ تعالیٰ مان لیتے ہیں. اب آخری عذاب جو اللہ تعالیٰ بھیجتے ہیں، اس کے بعد پھر یہ لوگ پھر واپس اپنے غلط راستے پہ چلے جاتے ہیں. لیکن آخری عذاب یہ تھا کہ جو ریور نائل تھا اس کو اللہ تعالیٰ پورے پانی کو خون کی طرح بنا دیتے ہیں. تو جب موسیٰ علیہ السلام کے لوگ پیتے ہیں تو وہ صحیح رہتا ہے، اور جب ایجپشنز اس کو پینا چاہتے ہیں یا ہاتھ لگاتے ہیں یا کپ میں لیتے ہیں، گلاس میں لیتے ہیں، تو وہ پورا خون بن جاتا ہے، تو کوئی نہیں پی سکتا. تو اب میں آپ کو شروع میں بتا رہی تھی کہ مین سورس پانی کا ریور نائل تھا، تو یہاں یہ پانی سے ان لوگ بہت کام کرتے تھے. تو یہ پانی جب خراب ہو جاتا ہے تو ان کے پاس پینے کے لیے کچھ نہیں رہتا. تو پھر ان لوگ دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کر کر یہ عذاب بھی ہٹا دیتے ہیں. پھر بھی ان کے لوگ جو ہے صحیح راستے پہ نہیں جاتے. تو آگے کیا ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام پھر اپنے تھوڑے سے لوگوں کو لے کر یہاں سے ہٹ جاتے ہیں. تو جب ہٹنے جاتے ہیں تو فرعون کیا کرتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کیا کرتے ہیں، یہ بھی بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. یہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ٹائم سنیں گے. اوکے، تو اب تک جو ہم نے سیکھا وہ یہ تھا کہ آپ اگر سچے ہیں اور اگر آپ اللہ تعالیٰ کے حساب سے کام کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں آپ کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد ضرور کریں گے. اور بڑے سے بڑا کنگ بھی ہو اس کے سامنے بھی آپ آرام سے جا کر اللہ تعالیٰ کا میسیج دے سکتے ہیں. تو آپ کے اسکول میں شاید کوئی بچہ ہے جو آپ کو بہت ستاتا ہے، تو آپ دعا کریے رب اشرح لی صدری والی، اور اس سے بات کریے، تو وہ بچہ پھر آپ کی بات سنے گا. ٹھیک، اگر آپ کو کوئی پرنسپل سے بات کرنا ہے، کوئی ٹیچر سے بات کرنا ہے، آپ کو بہت ڈر لگ رہا ہے، تو آپ یہ دعا یاد کر سکتے ہیں انشاءاللہ. اوکے، ناؤ ایک ایکٹیویٹی ہے آپ لوگوں کے لیے. ایکٹیویٹی ہے ایک سٹوری بورڈ پر آپ اب تک آپ نے جو سٹوری سنی اس کو آپ ڈرا کریے. تو اسے کہتے ہیں سٹوری بورڈ، جہاں پر ہم ڈبے میں ڈرائنگ کرتے ہیں اور نیچے وہ سٹوری کے بارے میں لکھتے ہیں، جیسے ہم کامک بک میں دیکھتے ہیں نا، کامکس. تو اس کو کہتے ہیں سٹوری بورڈ. تو میں چاہتی ہوں کہ اس طریقے سے کچھ ویری سمپل ڈرائنگ آپ کریں اور نیچے لکھیے. اب یہ والی جو پکچر ہے وہ کلیئر اس وجہ سے نہیں ہے کیونکہ اس میں جو لکھا ہے وہ ہم کو نہیں دیکھنا ہے، آپ لوگ خود سے لکھیں گے. تو آپ کی فرسٹ باکس میں سٹوری بورڈ میں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ ایک ندی بنا سکتے ہیں، اس میں ایک چھوٹا بیبی فلوٹ ہو رہا ہے، وہ بنا سکتے ہیں. اور نیچے لکھیے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی مدر نے ریور نائل پہ چھوڑ دیا تھا. پھر وہ نیکسٹ باکس میں آپ پیلس بنا سکتے ہیں. تو سمپل ڈرائنگ کریں، اس سے یہ پتہ چلے گا کہ آپ کو سٹوری کتنی اچھی سے یاد ہے، اور پھر آپ کسی کو سٹوری بعد میں سنا بھی سکتے ہیں. ٹھیک، انشاءاللہ تعالی. تو یہ تھا اس ویک کا فرسٹ پارٹ آف موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری. انشاءاللہ ہم آگے والی سٹوری بعد میں سنیں گے. اور جو لوگ اپنا ہوم ورک جو سٹوری بورڈ ہے وہ فیس بک پہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو یہ والا فیس بک کا پیج ہے کنیکٹ وتھ دا کریٹر انشاءاللہ. اوکے، چلیے پھر ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویک پھر سے ملیں گے انشاءاللہ، اور سیکنڈ پارٹ آف دا سٹوری کے لیے. اوکے، چلیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر.